السلام علیکم دوستوں، میرا نام ہے محمد افضل کاسی اور آپ دیکھ رہے اسلام اینڈ مینٹور چینل۔ آج سے کل پارہ نمبر 2 کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ اس سے پہلے سورہ بقرہ کی ایک فضیلت سن لے کہ سورہ بقرہ جس گھر میں پڑھی جاتی ہے تو اس گھر کی حفاظت ہوتی ہے شیاطین سے، جنات سے اور جادو سے۔ سیقول پارے کی ماقبل سے ربط کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں تو اس کا ماقبل سے ربط یہ ہے کہ پچھلے پارے میں بنی اسرائیل کے واقعات اور حالات تفصیل سے بیان کرنے کے بعد اب جو انعام یافتہ لوگ ہیں جس کا ذکر سورہ فاتحہ میں ہوا تھا اور اس کا کچھ صفات شروع الف لام میں بیان کی گئی تھی، اب اس کا مستقل اور مفصل تعارف یہاں اس پارے میں کروایا جائے گا۔ تو سیقول پارے کا جو پہلا مضمون ہے وہ امت مسلمہ کا تعارف ہے، آیت نمبر 142 سے لے کر 151 تک۔ تو اس میں شروع میں امت کے 3 عناصر ہوتے ہیں، امت کے۔ تو پہلے بات یہ ہے کہ امت کا مرکز کیا ہوتا ہے، اور دوسری بات ہے امت کے افراد، اور تیسری چیز امت کا قائد اور راہبر۔ تو انہی تینوں کا اس شروع پہلے مضمون میں اس کا تذکرہ ہے۔ امت کے مرکز کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی کہ قبلہ بیت اللہ ہو، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت فرمائی مدینہ منورہ کی طرف تو 16 یا 17 مہینے تک آپ نے بیت المقدس کی طرف نماز پڑھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی کہ وہ بیت اللہ کی طرف نماز پڑھے اور ان کا قبلہ بیت اللہ ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس خواہش کی تکمیل اس طرح کی کہ بنو سلمہ کی ایک مسجد جس کا آج کل نام مسجد قبلتین ہے آج بھی موجود ہے۔ 1987 میں ملک فہد نے اس کی اثر نو تعمیر کروائی ہے جو آج بھی موجود ہے، جس میں آج بھی جب آپ جائیں جو عمرہ اور حج کرنے والے حضرات ہیں وہ وہاں جاتے ہیں زیارت کے لیے، تو ایک قبلہ جو ابھی بیت اللہ کی طرف ہے اور پیچھے کی جانب وہاں ایک نشان بنایا گیا ہے محراب کا، جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ پہلے قبلہ اس طرف تھا۔ تو بہرحال وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی نماز پڑھ رہے تھے، تو نماز کے دوران ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا کہ قبلہ تبدیل کر لے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا رخ بیت اللہ کی جانب کیا۔ اب امت کا مرکز بیت اللہ کو اللہ پاک نے قرار دے دیا۔ اصل میں یہ ہے کہ سمت اصل نہیں ہے، اصل تو اللہ کا حکم ہے، اللہ جس طرف چاہے وہ حکم دے ہمیں اسی طرف رخ کر کے نماز پڑھنی ہے، چاہے بیت المقدس کی طرف ہو یا بیت اللہ کی طرف ہو۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ حکم تبدیلی بیت اللہ قبلے کی تبدیلی کا حکم اس لیے دیا گیا تاکہ پتہ چل جائے کہ کون نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے ہیں اور کون لوگ اپنے عقل کی اتباع کرتے ہیں۔ تو اس وجہ سے تحویل قبلہ کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش بھی تھی کہ وہ بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھے، اور بیت اللہ میں نماز کا ثواب بھی زیادہ ہے بیت المقدس سے۔ اس سے بھی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے تحویل قبلہ کا حکم دیا۔ اب دوسری بات جو ہے امت کے جو افراد ہیں وہ اس امت کے افراد ہر اعتبار سے معتدل ہے، امت وسط کہا گیا ہے اس امت کو اس بارے میں۔ اور تیسری بات امت کا قائد اور راہبر کون ہے، تو اس کے بارے میں بتایا گیا کہ امت کے قائد اور راہبر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو یہ 3 باتیں تھی کہ امت کا مرکز اور امت کے افراد اور امت کا قائد۔ تو ان تینوں باتوں کے حوالے سے ہمارے لیے عملی کام بھی ہے۔ پہلا عملی کام ہمارے لیے یہ ہے کہ ہم اتفاق اور اتحاد قائم رکھیں آپس میں، اور آپس میں تفرقات نہ ڈالیں تاکہ ہم اپنے مرکز کی حفاظت کر سکے اور جو غیروں کی سازشیں وہاں چل رہی ہے اس کو بے نقاب کر سکے، اور آپس میں اتفاق اور اتحاد سے رہیں اور اپنے مرکز کی حفاظت کریں۔ یہ عملی کام ہے ہمارے لیے۔ دوسرا عملی کام
جو اس امت کو وسط کہا گیا ہے کہ اس امت میں افراط اور تفریط نہیں ہے، تو ہمیں بھی اپنے جو رولز ہے، جو کردار اللہ نے ہمیں دیے ہے کہ ایک حیثیت سے ہم والد ہے، ایک حیثیت سے بیٹے ہیں، ایک حیثیت سے شوہر ہے، ایک حیثیت سے پڑوسی ہے، ایک حیثیت سے امتی ہے، تو ان میں بیلنس قائم کرے، توازن قائم کرے۔ اور تیسرا عملی کام یہ ہے کہ ہمیں اپنا رول ماڈل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بنانا چاہیے، کیونکہ وہی ہمارے قائد ہے، وہی ہمارے لیڈر ہے۔ ان کے بجائے کسی دوسرے ہیرو کو یا کسی فلم اسٹار کو یا کسی ایکٹر کو اپنا رول ماڈل نہیں بنانا چاہیے۔ تو یہ پہلے مضمون میں 3 عملی کام ہمیں ملتے ہیں کرنے کے۔ دوسرا مضمون اس کا یہ ہے سیقول کا، تربیت کا پہلا مرحلہ افراد کی اصلاح۔ اب امت ہے تو اس کی اصلاح بھی ہونی چاہیے، تو پہلا مرحلہ یہ ہے کہ افراد کی اصلاح ہو۔ افراد کی اصلاح ہوگی تب معاشرے کی اصلاح ہوگی۔ تو افراد کی اصلاح کے حوالے سے یہ بتایا گیا ہے کہ افراد کا تعلق اللہ کے ساتھ ٹھیک ہو۔ اس کس طرح ٹھیک ہوگا؟ تو اس کے لیے آیت نمبر 152 سے لے کر 153 تک مختلف چیزیں بتائی گئی ہیں۔ تو اس کا خلاصہ یہ ہے کہ امت افراد ذکر کرنے والی ہو، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ اللہ پاک نے فرمایا، اور دوسرا شکر کرنے والی ہو، اور تیسرا ان پہ اگر کوئی مصیبت آ جائے تو صبر کرے اور اللہ سے مستقل دعائیں مانگتے رہے کہ اللہ ہمیں آپ اپنی حفاظت میں رکھیے اور شیطان سے ہمیں بچائیے اور غلط کاموں سے ہماری حفاظت کرے تاکہ ہم آپ کی پناہ میں رہیں۔ اور دوسرا حکم یہ ہے افراد کی اصلاح کے لیے کہ حلال اور طیب مال کمائیں اور حرام چیزوں سے بچے، اور چند حرام چیزیں خنزیر اور مردار خون وغیرہ کا بتایا گیا کہ یہ حرام ہے، اس کا کھانا اور پینا مسلمانوں پہ۔ تیسری چیز بتائی گئی کہ دین کو چند رسومات نہیں بنایا جائے، بلکہ دین میں مکمل جامع معاشرت، عقائد، عبادات، معاملات، ان سب کا مجموعہ ہے، اخلاقیات، ان سب کو ملا کے دین بنتا ہے۔ صرف چند رسومات نہیں ہے جو لوگ سمجھتے ہیں کہ بس صرف چند رسومات ادا کر لیے تو وہ دیندار ہے، نہیں، تو چند رسومات نہیں بلکہ مکمل دین ان سارے شعبوں کا نام ہے۔ تو عملی کام ہمارے لیے اس مضمون میں یہ ہے کہ ہم ذکر کرنے والے بن جائیں، اللہ سے مانگے یا اللہ میں ذکر کرنے والی زبان عطا فرما، شکر کرنے والا دل عطا فرما، اور مجاہدہ برداشت کرنے والا جسم عطا فرما۔ اگر خدا نخواستہ کوئی مصیبت آ جائے تو ہمیں صبر کرنی چاہیے، اور کہا گیا ہے کہ اللہ کے نیک لوگ وہ ہے کہ جس پہ کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ کہتے ہیں قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو یہ الفاظ کہنے چاہیے جب بھی کوئی مصیبت پیش آئے، کوئی واقعہ آپ کے ساتھ ہو، تو آپ نے یہ الفاظ کہنے ہیں جس کا اللہ پاک آپ کو بہت اجر دیں گے۔ اور دوسرا عملی کام ہمارے لیے یہ ہے کہ حلال کمائی، علماء کے سامنے ہم اپنی کمائی پیش کریں کہ جو ہم کما رہے ہیں وہ ہم اللہ کے علماء کے سامنے پیش کریں، علماء کے سامنے ہم پیش کریں تاکہ علماء میں بتا سکے کہ ہمارے کمانے میں کتنی چیزیں ایسی ہیں جس کو ہم نے ختم کرنا ہے اور اپنی کمائی کو حلال بنانا ہے۔ اور تیسرا عملی کام ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ رسومات اور دین کے معاملے میں پہچان کی جائے کہ رسم کیا ہے اور دین کیا ہے، کہ شادی آ جائے تو اس میں دیکھیں کہ رسم کیا ہے، رسومات کیا ہے اور دین ہمیں کیا بتاتا ہے۔ اسی طرح خدا نخواستہ اگر کوئی فوت ہو جائے تب بھی ہم دیکھیں کہ رسم کیا ہے اور دین کیا ہے۔ اور اس طرح کچھ چیزیں ہمیں بتائی گئی کہ غیر اللہ کے نام پر لوگ نظر مانتے ہیں اور اللہ کے علاوہ دوسرے لوگوں کے نام پہ بکرا، گائے وغیرہ ذبح کرتے، جو کہ بالکل ٹھیک نہیں ہے۔ البتہ اگر ذبح اللہ کے نام پر ہو لیکن ثواب پہنچانے کے لیے کسی اور کا کہا جائے کہ یا اللہ اس بندے کو میں والد کو ثواب پہنچانے کے لیے آپ کی خاطر اس دمبے کو یا بکرے کو، جو بھی جانور ہے، اس کو قربان کر رہا ہوں، تو یہ تو ٹھیک ہے، لیکن مستقل کسی دوسرے بندے کے نام پہ ذبح کرنا یہ ٹھیک نہیں ہے۔ تو یہ 2 مضامین ہو گئے۔ تیسرا مضمون اس میں بتایا گیا ہے تربیت کا دوسرا مرحلہ۔ پہلا مرحلہ افراد کی اصلاح تھی، دوسرا مرحلہ ہے معاشرے کی اصلاح۔ آیت نمبر
178 से लेकर 188 तक 188 तक ये बताया गया है कि माशरे की इस्लाह किस तरह हो। तो माशरे की इस्लाह के हवाले से कुछ उसूल बताए। नंबर 1, लोगों की जान का तहफ़्फ़ुज़ हो, इसके लिए इंसाफ की हिफाज़तदारी की जाए। और नंबर 2, लोगों के माल का तहफ़्फ़ुज़ हो, कि माल का तहफ़्फ़ुज़ किस तरह होगा कि हकदार को इसका हक दिया जाए। नंबर 3, रोज़े का निज़ाम कायम किया गया जिससे तक़वा का हदफ हासिल किया जाए। और इसमें बताया गया चौथे नंबर पे कि रमज़ान और कुरान का क्या ताल्लुक़ है। शहरु रमज़ान अल्लज़ी, कि ये ऐसा महीना है रमज़ान जिसमें कुरान उतारा गया। और नंबर 4 बताया गया कि माल की पैदाइश का सही निज़ाम हो, बातिल तरीक़े और रिश्वत पर पाबंदी हो। तो ये चीज़ें दूसरे मरहले में माशरे की इस्लाह के लिए बताई गई। तो अमली काम हमारे लिए ये है कि हम अल-मुस्लिमु मन सलिम अल-मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही, इस हदीस पर अमल करें कि मुसलमान तो वो है जिसकी ज़बान और हाथ से दूसरे मुसलमान महफूज रहते हैं। तो इन दूसरे मुसलमानों की जान भी महफूज हो और माल भी महफूज हो। दूसरा काम ये है कि हमें तक़वा इख्तियार करना चाहिए, जो रोज़ों का मकसद है, रमज़ान का भी यही मकसद है। तीसरा अमली काम हमें ये करना चाहिए कि कम अज़ कम एक मरतबा इस रमज़ान में कुरान पाक ख़त्म करके पढ़ना चाहिए और तिलावत करनी चाहिए, मुकम्मल करना चाहिए उसे। और चौथा अमली काम हमारे लिए ये है कि ऊपर की कमाई, रिश्वत और सूद वगैरह, इससे अपने आप को बचाना चाहिए। तो ये तीसरे मज़मून में चंद अमली काम थे जो हमारे सामने आ गए। चौथा मज़मून तरबियत का तीसरा मरहला ये है कि इस्लामी रियासत का क़याम हो। इस्लामी रियासत के क़याम के हवाले से आयत नंबर 189 से लेकर 220 तक हमें बताया गया है कि इस्लामी रियासत का क़याम किस तरीके से किया जाए। यसअलूनका अनिल अहिल्ला, यहाँ से अब माशरे की इस्लाह के बाद रियासत की बात आती है। जब माशरे की इस्लाह हो जाए तो फिर रियासत की भी इस्लाह होनी चाहिए। तो उसके हवाले से दो बातें हैं, एक तो इस्लामी रियासत का क़याम है, फिर इस्लामी रियासत का निज़ाम है। इस्लामी रियासत के क़याम के लिए जिहाद के क़वानीन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इन दूसरे पारे में बयान किए हैं। उसके मुतालिक 10 बातें हैं। आयत नंबर 190 से लेकर 220 तक उसका तज़किरा है। उसमें सबसे पहली बात यह है तायीन दुश्मन, और आयत वक़ातिलू फ़ी सबीलिल्लाह यहाँ से है, दुश्मन की तायीन की जाए कि जिहाद से कबल दुश्मन हम पहचान ले कि हमारे दुश्मन कौन है। काफिरों के मुख्तलिफ़ किस्में हैं जो पिछली वीडियो में हमने बयान की है। अगर आपने नहीं देखी तो आप देख लें। इस्लाम एंड मेंटोर चैनल पर जब आप जाएंगे तो वहाँ आप सर्च में लिख लें कि क्या तलवार इस्लाम के ज़ोर से पहला, तो इस एक वीडियो इस पे है और दूसरी वीडियो इस पे है कि जिहाद और दहशतगर्दी में क्या फ़र्क है। तो इसमें मुकम्मल वजाहत के साथ बताया गया कि किस काफिर के साथ जिहाद हम कर सकते हैं और किस काफिर के साथ हम जिहाद नहीं कर सकते। तो तायीन दुश्मन लाजमी है, आयत नंबर 190 में ये बताया गया। और जिहाद हम क्यों करते हैं, असबाब जिहाद क्या है, तो सिर्फ जन और ज़र ज़मीन के लिए हम नहीं करते कि औरत के लिए या ज़मीन के लिए या माल और दौलत के लिए, जैसे बाकी लोग बाकी कौमें इन्हीं 3 चीज़ों के लिए करती है, लेकिन मुसलमान इन 3 चीज़ों के लिए नहीं करता, बल्कि मुसलमानों के जिहाद का असबाब कुछ और होते हैं। मुसलमानों को उनके इलाके से बेदखल किया गया, आयत नंबर 191 में इसकी तरफ इशारा किया गया है। और अल्लाह ताला का शरीक ठहराना ये एक सबब है। आयत नंबर 191 में दीन हक का मजाक उड़ाना, 212 आयत नंबर, ज़िद और इनाद की बुनियाद पर हक का इनकार करना, 213 नंबर आयत में ये बताया गया है। और दीन हक से रुकावट, मस्जिद हराम से रुकावट और फितना करना और मुसलमान को मुर्तद बनाने की कोशिश करना, आयत नंबर 217 में बताया गया। तो ये वो असबाब है जिनकी वजह से मुसलमान जिहाद करते हैं। ये सारी चीज़ें जब हुई तब मुसलमानों को जिहाद का हुक्म हुआ कि वो जिहाद करें। फिर आयत नंबर 192 में जंग की इंतहा के बारे में बताया गया है कि इस्लाम के मुखालफिन अगर जंग से बाज आ जाए तो जंग बंद हो जाएगी। और आयत नंबर 193 में बताया गया है
کہ جنگ کی غرض کیا ہے کہ فتنے کو ختم کرنا یہ جنگ کی غرض ہے، اور دین کی بالادستی تک جہاد قائم کرنا یہ غرض ہے۔ اور آیت نمبر 194 میں مقامات مقدسہ کے بارے میں بتایا گیا ہے، ان کا حکم بتایا گیا ہے، اور چند مہینے جو بہت ہی معتبر اور حرمت والے ہیں ان کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ اگر کفار ان مہینوں میں آپ سے جنگ کرے تو آپ پھر ان کا جواب دو۔ اسی طرح جہاد کی ترغیب دی گئی ہے، آیت نمبر 211 سے لے کر 214 تک، کہ بنی اسرائیل کس طرح انہوں نے جہاد سے انکار کیا تو ذلت اور پستی میں چلی گئی اور شکار ہو گئی ان کا، تو اسی طرح اگر ہم بھی جہاد کا انکار کریں گے تو ہم بھی ذلت اور پستی میں چلے جائیں گے۔ اور جہاد کا حکم بتایا گیا آیت نمبر 216 میں کہ مسلمانوں پر جہاد فرض کیا گیا ہے۔ اور آیت نمبر 217 میں کفار کے عزائم بیان کیے گئے ہیں کہ یہ تم لوگوں کو اس وقت تک نہیں چھوڑیں گے جب تک یہ لوگ تمہیں اپنے دین سے ہٹا نہ دے۔ تو اور نمبر 9 جہاد سے متعلق بتایا گیا کہ جہاں مسلمان نہ دین پر چل سکے نہ جہاد کر سکے تو وہاں سے ہجرت کرنی چاہیے، آیت نمبر 218 میں یہ بتایا گیا۔ آیت نمبر 195 تا 215 اللہ کے دین کی خدمت کے لیے اپنے مال کو خرچ کرنے کی ترغیب دی گئی ہے۔ انفاق فی سبیل اللہ کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ اللہ کو قرض دینا اس سے تشبیہ دی گئی ہے۔ اللہ کو تو قرض کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اللہ کے دین کی خاطر اگر کوئی محنت کرے اور اپنا مال خرچ کر لے تو اللہ پاک ان کو بڑا چڑھا کر واپس دیں گے۔ تو اس جہاد کی ان 10 باتوں میں جو ہمارے لیے ہے کہ ہم کفار کے لیے ابھی سے اپنے آپ کو تیار کر لے، کہ قرآن میں ایک جگہ ہے کہ ان کو لے جتنی تمہارے اندر استطاعت ہے اپنے آپ کو تیار کرو، اور جہاد کے لیے اپنا جان مال وقت یہ نکالے اور تیار رہے، ذہناً بھی تیار رہے، جسماً بھی تیار رہے، اور اپنے مال کے ذریعے بھی اس دین کی حفاظت کرے اور اپنا مال خرچ کر لے۔ یہ ہمارے لیے یہ عملی کام ہے اس مضمون میں۔ آگے چند ناجائز ذرائع کی حرمت بتائی گئی ہے، یعنی شراب اور جوئے کی ممانعت بتائی گئی ہے آیت نمبر 219 میں۔ اور پھر 220 نمبر آیت میں یتیموں کی خبرگیری کے بارے میں بتایا گیا ہے، اور بتایا گیا ہے کہ ان کے مال کو احتیاط سے استعمال کیا جائے اور ان میں ان کے حقوق ادا کیے جائے۔ 5واں حج کے حوالے سے 5 احکامات ہیں، یہ ایک اور موضوع ہے۔ اس میں آیت نمبر 196 سے لے کر 210 تک حج کے بارے میں احکامات بتائے گئے، وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، یہاں سے اب کیا کیا احکامات ہیں۔ نمبر 1 احصار۔ احصار اس کو کہتے ہیں اگر کوئی شخص احرام باندھ کر اپنی جگہ سے روانہ ہو جائے اور حرم پہنچنے سے پہلے اس کو روک دیا جائے، اس کو حرم حج کرنے نہ دیا جائے، جیسے کہ آج کل عمرے کے لیے کچھ لوگ گئے تھے تو وہاں کرونا کی وجہ سے ان کو روک دیا گیا، تو احرام کی پابندیوں سے آزاد ہونے کا طریقہ کیا ہے وہ بتایا گیا ہے آیات نمبر 106۔ اور اقسام حج کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ حج کی 3 قسمیں ہیں، ایک ہے حج افراد کہ جس میں صرف شخص حج کا احرام باندھ کے چلے، اور نمبر 2 وہ تمتع ہے جس میں شخص عمرے کا احرام باندھ کر چلے اور وہاں جا کے عمرہ ادا کر لے، پھر حج کے دنوں میں حج کے لیے الگ دوسرا احرام باندھے، اور ایک ہے قران جس میں بندہ حاجی حج اور عمرے کا احرام باندھ کر چلے اور ایک ہی احرام سے دونوں کام کرے۔ آیت نمبر 196 میں اس طرف اشارہ ہے۔ اور تیسرے نمبر پہ آداب حج بتائے گئے ہیں اور مقبول حج کی شرائط بتائی گئی ہے کہ حج کے آداب کیا ہے، کہ وہاں لڑائی جھگڑے سے اپنے آپ کو بچانا ہے اور اپنے ساتھ سامان سفر لے جانا ہے اور اس مقصد کے لیے تجارت کرنا ہے، جو بھی کرنا ہے، تو یہ بتایا گیا ہے آیت نمبر 197 اور 98 میں۔ آیت نمبر 198، 199 اور 203 میں اشارہ کیا گیا ہے کہ حج کا طریقہ بتایا گیا کہ 3 مقامات پہ وقوف کرنا ہے، یعنی ٹھہرنا ہے، عرفات میں، مینا میں اور مزدلفہ میں۔ اور آگے حج کی اقسام بتائے گئے ہیں کہ
کہ بعض حاجی صرف دنیا کی طلب کے لیے جاتے ہیں اور بعض دنیا اور آخرت دونوں کو طلب کرتے ہیں، یعنی بعض صرف اللہ کی رضا کے لیے حج کرتے ہیں اور بعض منافق ہوتے ہیں جن کا مقصد دنیا کمانا ہوتا ہے۔ اور ایک بہترین دعا بتائی گئی ہے اور ایک بدترین دعا بتائی گئی ہے۔ بدترین دعا کیا ہے کہ صرف دنیا کے لیے مانگنا، اور بہترین دعا کیا ہے کہ دنیا اور آخرت دونوں کے لیے مانگنا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ تو یہ دعا میں اس بارے میں بتائی گئی ہے۔ اور آگے ادخلوا فی السلم کافہ بتایا گیا ہے کہ دین میں مکمل داخل ہو جائے۔ یہ نہیں ہے کہ کچھ احکامات پر عمل کرے اور کچھ احکامات کو چھوڑ دے، اس طرح نہیں کرنا چاہیے۔ تو اس موضوع میں حج کے حوالے سے ہمیں جو احکامات بتائے گئے ہیں، ہمیں عملی کام اس میں ہمیں یہ کرنا ہے کہ حج کے لیے تیاری کرنی ہے، چاہے روزانہ 1 روپیہ ہی ہمیں کیوں نہ جمع کرنا پڑے، یہ کرنا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ عورتیں جو ہے وہ انہیں چاہیے کہ وہ اپنے سونے وغیرہ اس کو بیچ کے اپنی طرف اور اپنے ساتھ اپنے محرم کو بھی ساتھ لے جائے اور اپنا حج کر لے۔ سونے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، ہر سال اس پہ زکوٰۃ آئے گی، تو اس سے بہتر یہ ہے کہ ان سونے کو فروخت کر کے ان پیسوں سے حج کیا جائے۔ اور حج جاننے سے پہلے تو حاجی کو چاہیے کہ مسائل حج سیکھ لے، حج کے کیا کیا مسائل ہیں وہ سیکھ کر جائے، اور حج میں جا کر اپنا وقت برباد نہ کرے بلکہ اپنے وقت کو قیمتی بنائے، ذکر و اذکار سے اور طواف سے اور لوگوں کی خدمت سے۔ وہاں جا کر بعض لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ اپنا وقت گزاری کرنے کے لیے مختلف گیمز کھیلتے ہیں، موبائل میں پھنسے ہوئے ہوتے ہیں، تو ان چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے اور حج صرف اللہ کے لیے کرنا چاہیے، کوئی دنیاوی لالچ نہ ہو اس میں۔ تو یہ حج سے متعلق اس موضوع میں بتایا گیا۔ 5واں مضمون اسلامی ریاست کا نظام ہے۔ اسلامی ریاست کا قیام کس طرح ہے وہ بتایا گیا۔ اب اسلامی ریاست کا نظام کس طرح چلایا جائے تو اس میں خاندانی نظام کا ایک خاکہ بیان کیا گیا ہے، آیت نمبر 221 سے لے کر 242 تک، وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ، یہاں سے اب ریاست کے قیام کے بعد ریاست کے نظام کی بات آتی ہے، تو اس میں ازدواجی زندگی یعنی میاں بیوی کے تعلقات بیان کیے گئے ہیں، نکاح سے پہلے کیا کرنا چاہیے، نکاح کے بعد کیا کرنا ہے، اور اگر نکاح کو ختم کرنا ہے تو طلاق کس طریقے سے دینا ہے، ان چیزوں پر بات کی گئی ہے۔ تو نکاح سے پہلے کیا ہے یہ بتایا گیا ہے آیت نمبر 221 میں کہ مشرکین کے ساتھ نکاح نہیں کی جا سکتی، نہ تو مشرک عورت کے ساتھ اور نہ ہی مشرک مرد کے ساتھ۔ اور نکاح کے بعد آیت نمبر 222 اور 23 میں بتایا گیا ہے کہ میاں بیوی آپس میں کیسے تعلق رکھے، اور حیض کے احکامات بیان کیے گئے ہیں کہ اس دوران میاں بیوی آپس میں تعلق قائم نہ کرے اور ایک دوسرے کو یہ سمجھ جائے۔ اور پھر بتایا گیا ہے کہ طلاق اگر دینی ہے تو کس طریقے سے دینی ہے، اور طلاق کے کچھ احکامات بیان کیے گئے ہیں، اور قسم کی قسمیں بیان کی ہے اور احکامات بیان کیے کہ قسم لغو ہوتا ہے کہ جو اپنے یعنی کہ تکیہ کلام کے طور پہ واللہ واللہ جو بولتے ہیں، یہ کوئی قسم نہیں ہے، بہرحال اس سے بچنا چاہیے۔ اور ایلا کے متعلق 227 اور 226 نمبر آیات میں بتایا گیا ہے۔ اور طلاق کی قسمیں بتائیے کہ 1 طلاق دے تو وہ کیا ہے، 2 دے تو اسے کیا کہتے ہیں، 3 طلاق دے طلاق مغلظہ، تو ان کے احکامات بیان کیے گئے ہیں۔ اور بتایا گیا ہے کہ اگر طلاق دینا بھی ہے تو 1 اور زیادہ سے زیادہ تو 2 دے، تاکہ اگر واپس دوبارہ نباہ کرنا چاہے تو اس کے لیے حلالی کی ضرورت نہ ہو۔ اور پھر حلالے کا بھی بتایا گیا ہے آیت نمبر 229 اور 232 میں کہ اگر فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ، تو اگر کوئی شخص کسی کو طلاق دے دے 3 طلاق ہے تو پھر وہ اگر دوبارہ نکاح کرنا چاہے تو اس کا کیا حکم ہے وہ بتایا گیا ہے۔ اور متعلقہ کا نکاح کے بارے میں بتایا گیا ہے، اگر کسی عورت کو طلاق ہو جائے تو وہ پھر دوبارہ نکاح کرنا چاہے تو اس کا کیا طریقہ ہے یہ بتایا گیا ہے۔ اور مہر کے بارے میں بتایا گیا ہے، اور اسی طرح بتایا گیا ہے اسی کے بیچ میں والوالدات کہ اگر عورتیں اپنے بچوں کو دودھ پلائیں تو کتنی مدت تک پلائیں، تو وہ اس میں بیان کی گئی ہے
2 साल, हौलैन कामिलैन यानी कि मुकम्मल 2 साल। और फिर इद्दत वफ़ात के बारे में आयत नंबर 234 से लेकर 240 तक बात है कि अगर औरत का शौहर फौत हो जाए तो 4 महीने 10 दिन तक उसकी क्या है, इद्दत है, और वो उसको गुजारेगी। अब हमें इनमें क्या अमली काम हमें मिलता है? अमली काम हमें ये मिलता है कि इस दिवाजी ज़िंदगी में हमें तवाज़ुन कायम रखना है। घर के कामों में और दफ्तर के कामों में या कारोबार में अब तवाज़ुन होना चाहिए इस दिवाजी ज़िंदगी में, और मियाँ बीवी को एक दूसरे को समझना चाहिए और घर के उसूल बना के उस पर चलना चाहिए ताकि कोई शरई हुक्म हमसे रह ना जाए। उसके बाद फिर आगे हाफिज़ु अलस्सलावात और ख़ास करके नमाज़ों की पाबंदी और ख़ास करके असर की नमाज के बारे में बताया गया कि इसकी बेइंतहा हिफाजत की जाए। तो घर के निज़ाम को अगर फैला दिया जाए तो रियासत का निज़ाम भी इसी तरह चलता है। तो ये 5 मज़मून हो गए। छठा और आखिरी मज़मून यह है कि उम्मत मुस्लिमा की तंजीम किस तरह की जाए। ये आयत नंबर 243 से लेकर 252 तक इस पे बात की गई है कि तरबियत के मराहिल के बाद अब नज़्म ज़ब्त है कि तरबियत कैसे की जाए, उसके मरहले आपके सामने जिक्र किए गए। अब उसमें नज़्म ज़ब्त कैसे कायम किया जाए, तो सबसे पहले यह है कि तंजीम जमात कि टीम बिल्डिंग और टीम मैनेजमेंट कि टीम जो आपकी है उसको मैनेज कैसे किया जाए। अलम तरा इलल लज़ीना खरजू मिन दियारिहिम, यहाँ से उन लोगों का बताया गया है जो जमात गई थी अपने आप ताउन से भागकर या जिहाद से भागकर कि कहीं हम मर ना जाए, वो घर बार छोड़ के कहीं दूर चली गई थी। तो अल्लाह पाक ने उनको वही मौत दे दी। फिर हज़रत हिज़क़ील अलैहिस्सलाम वहाँ से गुज़रे तो अल्लाह पाक ने उनसे कहा कि आप इनको मुखातब करें। तो उन्होंने जब उनको हुक्म दिया तो हड्डियों से वापस वो दोबारा ज़िंदा हो गए। तो इस तरफ इशारा किया गया है कि अरकान में जान और माल की कुर्बानी का जज्बा होना चाहिए कि जो जमात है, जो टीम है, उसके हर फर्द में अपनी जान कुर्बान करने का भी जज्बा हो और अपने माल कुर्बान करने का भी जज्बा हो। ऐसा ना हो कि जान के खौफ से कहीं दूर भाग जाए कि कहीं मेरी जान न चली जाए। और फिर बताया गया कि जान अल्लाह ताला के हाथ में, किसी को मारना और ज़िंदा करना, चाहे तुम जहाँ भी चले जाओ मौत के खौफ से, तो मौत तुम्हें वहाँ आएगी जब अल्लाह चाहेंगे, जिस तरह अल्लाह चाहेंगे। तुम मौत से कहीं भाग नहीं सकते। और दूसरा ये बताया गया कि अपने माल को भी अपनी जमात के लिए खर्च करना है, अपनी तंजीम के लिए, अपनी टीम के लिए खर्च करना है। और फिर आगे बताया गया कि अमीर का इंतखाब के किस मायार के तहत करना है और हुक्मरान का इंतखाब किस मायार के तहत करना है। तो बताया गया कि माल और असबाब ये अमीर और हुक्मरान का इंतखाब करने के लिए नहीं है, बल्कि इल्म और सलाहियत है अमीर का इंतखाब करने के लिए कि इल्म किस तरह ज़्यादा हो और सलाहियत जिसमें ज़्यादा हो तो उसको अमीर और हुक्मरान बनाया जाए। और जमात का इम्तिहान भी लिया जाना चाहिए कि रश और भीड़ से धोखा ना खाइए, बल्कि कच्चे और पक्के का फ़र्क करना चाहिए। इसके लिए अमीर के हुक्म के मुकाबले में अपनी ख्वाहिश और जज्बे को कुर्बान करने का इम्तिहान लिया जाए। ये आयत नंबर 249 में। असल में ये तमाम जो है हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम का एक वाक़या है और हज़रत तालूत जो एक बादशाह बनाए गए हज़रत सुमोएल अलैहिस्सलाम के दौर में। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के बाद 300 साल तक बनी इसराइल पर कोई बादशाह नहीं था। वो लोग क्या करते थे, काजियों का जो निज़ाम था वही चल रहा था। यूशा इब्न नून वो नबी थे, उन्होंने काजी मुकर्रर किए थे निज़ाम चलाने के लिए, लेकिन कोई बादशाह नहीं था। तब बनी इसराइल ने हज़रत सुमैल अलैहिस्सलाम से, जो हज़रत यूशा इब्न नून के बाद तकरीबन मूसा अलैहिस्सलाम के 350 साल बाद नबी बने, तो उनसे कहा कि हमें कोई बादशाह हमें अल्लाह पाक दे दे। तो फिर अल्लाह ताला ने उनको तालूत की शक्ल में एक बादशाह दिया। अब तालूत जब इनका बादशाह बना तो उन्होंने बादशाह इनका इनकार किया कि हम इसको नहीं मानते। खैर फिर वो वाक़या लंबा है।
تو طالوت کو حکم ہوا کہ وہ اس قوم سے جہاد کرے، تو انہوں نے اپنے ساتھ جماعت لے کر گئے، تو راستے میں دریا اردن آتا تھا، تو انہوں نے کہا کہ اس امتحان لینے کے لیے کہ کون پکا ہے اور کون کچا ہے، کہا کہ اس دریا سے کوئی بھی پانی نہیں پیے گا، اگر کسی نے پینا بھی تو صرف 1 گھونٹ، اس سے زیادہ نہیں۔ لیکن کیا وہ اکثر نے پانی زیادہ پی لیا، تو جس کی وجہ سے وہ پھر جہاد نہ کر سکے۔ تو یہ اس واقعے کی طرف اشارہ ہے، اور پھر یہ بتایا گیا کہ جب طالوت وہاں گئے، ان کے سامنے جالوت جو بنی اسرائیل کو بار بار چیلنج دے رہا تھا، بلا رہا تھا کہ آ جاؤ مجھ سے مقابلہ کرو، تو کوئی نہیں تھا جو ان سے مقابلہ کرے۔ داؤد علیہ السلام جو اس وقت ایک نوجوان تھے، وہ گھر میں اپنے والد کی خدمت کر رہے تھے، اور ان کے بھائی جہاد میں شریک تھے، تو ان کے والد نے ان سے کہا کہ جا کر اپنے بھائیوں کی خبر گیری کرو۔ جب وہ آئے، دیکھا کہ جالوت بار بار چیلنج دے رہے ہیں، تو انہوں نے طالوت سے کہا کہ مجھے اجازت دے تاکہ میں اس جالوت کا مقابلہ کروں، تو طالوت نے ان کو اجازت دے دی۔ تو داؤد علیہ السلام گئے، اور انہوں نے اللہ کا نام لے کر ایک پتھر اٹھایا اور جالوت کے سر پر دے مارا، جس سے وہ گر گئے۔ تو پھر انہی کی تلوار اٹھا کے، انہی کا ہتھیار اٹھا کے ان کو جان سے مار دیا، جس سے حضرت داؤد علیہ السلام بہت مشہور ہو گئے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو نبی بنایا، جس سے بادشاہت اور نبوت ایک ساتھ جمع ہو گئی۔ تو یہ دوسرے پارے کا خلاصہ تو جو آپ کے سامنے پیش کیا گیا، تو اس میں ہمیں جو عملی کام آپ کے سامنے پیش کیے گئے کہ عملی کام کیا ہے وہ ہمیں کرنے چاہیے۔ اللہ پاک ان باتوں پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر کوئی اچھی بات ہے تو اللہ کی طرف سے ہے، اور اگر کوئی غلط بات ہے تو میری نفس کی شرارت ہے، شیطان کی شرارت ہے، اللہ مجھے معاف فرمائے۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی تو اس کو آگے شیئر کر لے، اور صدقہ جاریہ میں اپنا حصہ شامل کر لے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے اور سننے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر و احسن الجزا۔